بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کسی خاص عمل والے کے لیے کھولا جائے گا؟ کیا آپ کا نام بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے لیے جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے؟ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کن لوگوں کے لیے کھلیں گے۔ جنت اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا انعام، وہ جگہ جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ نہ درد، جہاں ندیاں بہیں گی دودھ، شہد اور شراب طہور کی، جہاں کبھی بھوک نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں ستائے گی، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اور وہاں کا ایک پل دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ عَنْهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی تحت الانہار، سورۃ البقرہ آیت 25۔ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کے دروازے کیا سب کے لیے کھلتے ہیں؟ نہیں، یہ دروازے چنندہ لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں خاص عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اب سوال ہے کہ باقی 7 دروازے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آئیے ایک ایک دروازے کو ہم سمجھتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے حقدار۔ نمبر 1 ہے صالحہ نماز والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلے گا جو نماز کے پابند رہے، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا، تواضع سے شو سے پڑھنا، ایسے لوگوں کے لیے دروازہ تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز کو اہمیت سے پڑھے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے جب آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے اور جنت کے اس دروازے سے آواز آئے گی، نمازیوں تمہارے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 2 ریان، روزے داروں کا دروازہ۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی خاطر روزے رکھتے تھے، رمضان کے روزے، نفل روزے اور خود کو حرام سے بچانے والے۔ حدیث جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3 ہے باب الجہاد، مجاہدوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان بہادروں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مال، وقت اور جان کو خرچ کیا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی دین کی عزت، سچائی اور حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اس کی قربانی بیکار نہیں جاتی۔ نمبر 4 ہے صدقہ۔ صدقہ دینے والوں کا دروازہ۔ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ، صدقہ، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کا مثال ایک بیج کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، پھر جس سے 7 بیلیں نکلیں، ہر بیل میں 100 دانے۔ نمبر 5 باب الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 ہے باب الحج، حاجیوں کے لیے دروازہ۔ جو لوگ سچے دل سے حلال کمائی سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج کی شرطوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرتا ہے اور کوئی فحش بات نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے پیدا کیا ہو۔ نمبر 7 ہے باب التوبہ، یعنی کہ توبہ کرنے والوں کا دروازہ۔ وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر روتے ہیں اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ ہے۔ نمبر 8 ہے باب الذکر، یعنی ذکر کرنے والوں کا دروازہ۔ جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تلاوت میں لگے رہتے ہیں، یہ دروازہ ان کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ذکر کرنے والا غافل سے بہتر ہے، جیسے زندہ مردے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी होगा जो सभी दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से हो। सोचिए कितना बड़ा मुकाम होगा कि सारे दरवाजे खुल जाएं और फरिश्ते कहें जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। कैसे बने दरवाज़ों के हकदार? एक है नमाज की पाबंदी, कोई भी दरवाज़ा नमाज के बिना नहीं खुलता। दूसरा है रोज़ा रखना, ख़ास तौर पर रमज़ान में। तीसरा सदका देना, चाहे थोड़ी सी ही रकम क्यों ना हो। चौथा है गुस्से पर काबू और माफ़ करने का जज्बा। पांचवा है हर वक्त अल्लाह को याद करना। छठा है तौबा और इस्तग़फ़ार करना। और सातवां है हज का इरादा करना। और आठवां जिहाद, इसका मतलब समझना कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो दोस्तों, जन्नत कोई अफसाना नहीं, ये एक वादा है अल्लाह का, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं और दरवाज़े हर किसी के लिए नहीं खुलते। तो आज से ही तय कीजिए कि मुझे दरवाज़ा रेयान से बुलाया जाए, मुझे नमाजियों वाले दरवाज़े से बुलाया जाए। हर अमल, हर सदका, हर आंसू वहाँ दर्ज हो रहा है। बस दिल सच्चा चाहिए और अल्लाह की रहमत का यकीन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए और वहीं आपको जन्नत के दरवाजे तक ले जाए। सुभान अल्लाह। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।